حولہ بن ثعلبہ نہایت پارسا اور متحمل مزاج خاتون تھیں۔ قبیلہ بنی اوف بن حضرج سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا نکاح مشہور صحابی اوس بن صامت سے ہوا۔ مسئلہ زہار کے فیصلے کا تعلق انہی سے ہے۔ دور جاہلیت میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جو شخص بیوی سے خفا ہو کر یا کسی اور وجہ سے ایک مرتبہ بیوی سے زہار کر لیتا، یعنی اسے اپنے لیے ماں کی طرح حرام قرار دے لیتا، تو وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی اور ازدواجی تعلقات منقطع ہو جاتے تھے۔ اب نہ وہ اس کی بیوی رہتی تھی اور نہ وہ اس کا شوہر۔ حضرت حولہ کے شوہر حضرت اوس بن صامت بوڑھے آدمی تھے۔ بڑھاپے کی وجہ سے مزاج میں تیزی آ گئی تھی اور طبیعت پر خشونت کا غلبہ ہو گیا تھا۔ معمولی بات پر مشتعل ہو جاتے تھے اور قدم قدم پر تشدد پر اتر آتے تھے، یعنی چڑچڑاپن جو بڑھاپے کا حصہ ہے ان پر حاوی ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ کسی بات پر بیوی سے ناراض ہوئے اور غصے سے مغلوب ہو کر زبان سے یہ لفظ نکال دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ بڑھاپے کا غصہ بھی بوڑھا اور کمزور ہوتا ہے، ذرا سی دیر میں اتر گیا، طبیعت میں سکون ہوا اور خفگی کے آثار دور ہوئے تو بے حد نادم اور انتہائی شرمندہ ہوئے۔ بیوی سے ہم کلام ہونا چاہا تو جواب ملا، اگرچہ آپ نے مجھے طلاق نہیں دی، تاہم جب تک اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم صادر نہیں فرمائیں گے تب تک میرے آپ کے باہمی علائق حرام ہی ٹھہریں گے اور میں آپ سے کوئی رائو و رسم نہیں رکھوں گی۔ اب معاملے کو سلجھانے کی صرف یہی ایک صورت باقی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور جو الفاظ زبان سے نکال چکے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ سے فیصلے کی استدعا کریں۔ انہوں نے بیوی سے کہا، مجھے اس سلسلے میں رسول اللہ کے پاس جاتے اور آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں حضور کے سامنے کس طرح جاؤں اور کیا کہوں؟ تم ہی جاؤ، ممکن ہے اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے اور اپنے رسول پاک کی وساطت سے دوبارہ بحالی تعلقات کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت حولہ حضرت عائشہ کے مکان پر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے آنے کی وجہ دریافت کی تو بولیں، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے اوس جو میرے شوہر ہیں، چچا زاد بھی ہیں اور مجھے بہت ہی محبوب ہیں، ان کی تیزی، تند مزاجی اور ضعف سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے غصے کی حالت میں مجھے ایسی بات کہہ دی ہے جو میں حلفیہ کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، اب تو تم اس پر حرام ہو۔ رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ لفظ سن کر حضرت حولہ کو سخت صدمہ ہوا اور بڑی لجاجت اور منت سماجت کے انداز میں رسول اللہ سے جھگڑتی رہیں اور اس بات پر اصرار کرتی رہیں کہ ان الفاظ کو طلاق نہیں کہا جا سکتا۔ جب دیکھا کہ رسول اللہ خاموش ہیں تو نہایت مایوس ہوئیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگی، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے اپنی سب سے بڑی تکلیف اور اپنے شوہر اوس کی جدائی کے رنج اور احساس کی شکایت کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو چیز ہمارے لیے تیری رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی کی زبان مبارک سے ظاہر فرما دے۔ میں ایک بے بس اور ناتواں عورت ہوں اور تیرے ہی فضل و کرم کی طلبگار ہوں۔ حضرت عائشہ کا کہنا ہے کہ حولہ کی آپ کے ساتھ گفتگو اور اللہ سے دعا کا یہ منظر اس قدر دردناک تھا کہ میری اور میرے گھر کے تمام افراد کی ہمدردیاں حولہ کی طرف منتقل ہو گئیں اور اس کی تکلیف سے متاثر ہو کر بے اختیار ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس کیفیت پر ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رسول اللہ پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ نے مسرت کے لہجے میں حولہ سے کہا، حولہ، اللہ کی طرف سے ابھی تمہارے متعلق فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت حولہ کے لیے یہ وقت پہلے سے بھی زیادہ نازک تھا۔ وہ یاس اور امید کی کشمکش میں مبتلا تھیں۔ خطرہ تھا کہ اوس کے یہ الفاظ طلاق کے حکم میں آ جائیں اور تفریق و جدائی کا حکم صادر ہو جائے۔ حولہ سخت بے تابی کے عالم میں بیٹھی تھیں کہ رسول اللہ نے نگاہ اٹھائی۔ آپ کے لبوں پر تبسم دیکھ کر حولہ کی امید بندھی اور جذبات مسرت سے کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، اے حولہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیرے شوہر کے بارے میں قرآنی فیصلہ نازل فرما دیا ہے۔ پھر آپ نے حضرت حولہ کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑتی ہے اور اللہ کی جانب میں شکایت کرتی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔
بے شک اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، اور بے شک انہوں نے ایک بیہودہ اور جھوٹی بات منہ سے نکالی ہے، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اس کہی ہوئی بات سے پھرنا چاہیں تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کر دیں، یہ اس لیے کہ اس سے تمہیں نصیحت ہو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ پس جو شخص نہ پائے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو چھوئیں، پس جو ایسا نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور منکروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چونکہ حضرت حولہ نے اپنے شوہر اوس کے مسئلے پر رسول اللہ سے جھگڑا کیا تھا اور شوہر کے الفاظ کو طلاق سے تعبیر کرنے سے متعلق رسول اللہ سے اظہار اختلاف کیا تھا، اس لیے اس صورت کا نام بھی مجادلہ رکھا اور اس کا آغاز انہی سے ہوا۔ چنانچہ رسول اللہ نے حضرت حولہ سے کہا، حولہ جاؤ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کرے۔ حولہ نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی، کسے آزاد کریں؟ باخدا ان کے پاس نہ کوئی غلام ہے اور نہ کوئی لونڈی، اور نہ ہی میرے سوا ان کا کوئی خادم۔ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا تو مسلسل 60 روزے رکھیں۔ حولہ نے عرض کی، واللہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بہت ہی کمزور آدمی ہیں، دن میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں کئی کئی بار کھانا کھاتے ہیں، نہ ہی بھوک برداشت کر سکتے ہیں نہ ہی پیاس، ضعف جسم کے ساتھ ان کی بینائی بھی جواب دے رہی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائیں۔ حولہ نے عرض کیا، حضور وہ غریب اور نادار آدمی ہیں، ان سے یہ تو ممکن ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا آدھا وسق کھجوریں میں اپنے پاس سے انہیں دے دوں گا۔ میں نے کہا، بہتر، آدھا وسق میں دے دوں گی۔ آپ نے فرمایا، یہ تم نے بہت اچھا کیا اور خوب کام کیا، جاؤ یہ ادا کر دو اور اپنے خاوند کے ساتھ جو تمہارے چچا کے لڑکے ہیں محبت، پیار، خیر خواہی اور فرما برداری سے گزارا کرو۔ حولہ حضور کو سلام کر کے رخصت ہوئیں، گھر پہنچیں تو دروازے پر شوہر کو منتظر پایا۔ بے تابی سے پوچھا، کہو حولہ کیا ہوا؟ جواب دیا، آپ خوش نصیب ہیں، رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ کھجوریں لے کر 60 مساکین میں صدقہ کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت اوس نے اپنی اس قسم یا زہار کا کفارہ ادا کر دیا۔